اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی, اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے, دیکھا ہوگا نا, عورت نے. تو اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے, یہ اسلام کا مذاق ہے, اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کر. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا, میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا, ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو, ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں, پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ یہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب, اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں, رخصتی ہوئی 9 سال میں, تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو, پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے, ہم نبی کے دور میں ہوتے نا, اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا, تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے, ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو. بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو, وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے, لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا, مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ, اگر عیسیٰ علیہ السلام جس کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی, آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے, ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین, حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین, اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے, کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کرتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں, پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں, بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ ملے گا. تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر, نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے, اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے. آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے, وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے. تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے, کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں, حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں, کروڑوں. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا, انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے. باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا, باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے. اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات, مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایک ملحد نے بقرعید پہ دکھایا, ایک مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا, ایسے دکھایا, فرضی تصویر بنائی تھی اور کہا تھا یہ بکروں کا قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا ہے؟ یہ قبرستان. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنے بکرے کھاتا ہو. ان بقرعید کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں, اتنا امیروں کو نہیں ملتا. امیر تو پورے سال کھاتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں اگر وہ بناتا نا کسی غریب آدمی کا پیٹ,
اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہا ہے کہ ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے؟ مذہبی رہنماؤں کو. تو ان کی دشمنی اسلام سے. ان کو پتا ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے؟ اسلام ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو بنی اسرائیل جو تھے، فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے. ان کا ایک مذہب ہے، یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع. ان کی نسل ختم کرو. پہلے زمانے میں نسل روکنے کا طریقہ آتا نہیں تھا، قتل کیا جاتا تھا. اب اسلام دشمن قوتوں نے قتل کے عیب سے، قتل کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے نیا فارمولا لے کر آئے ہیں کہ پیدا ہونے سے روک دو. آپ کو پتہ ہے تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا بچوں کی ولادت روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھائیں گے کیسے. الٹی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جو بجٹ پاس ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ کے لیے، وہ اتنا بجٹ ہے کہ اس میں ہر بچے کو بہترین تعلیم فری دی جا سکتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یار میرے 6 بچے ہو گئے تو میں پڑھاؤں گا کیسے. تو ان بچوں کو کی تعلیم پہ میں نے کیلکولیشن کی 10 لاکھ خرچہ آ رہا تھا، 15 لاکھ میں نے بچے روکنے پہ خرچ کر دیے. تو دنیا میں بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بے وقوفی دنیا میں ہو رہی ہے. فیملی پلاننگ کے ذریعے نسل روکنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا. تو یہی وہ فرعون والا فلسفہ ہی ہے کہ نسل کو بڑھنے نہ دو، ان کی سپیڈ بہت تیز ہے. کل یہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو گئی، یہ ہم ہی کو کھا جائیں گے. تو وہی فلسفہ آج دنیا میں ہے کہ ایشیائی ملک ہیں، غریب ملک ہیں، ان کو سمٹنے دو، ورنہ یہ بڑھیں گے تو یہ ترقی کریں گے. خیر، تو اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے ایسا تذکرہ قرآن کسی اور پیغمبر کا نہیں کرتا. ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ، ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ. اور اتنی زبردست قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ جتنے اسباق اس واقعے میں ملتے ہیں اتنے اسباق ہمیں کسی اور واقعہ میں نہیں ملتے. بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا عالی شان ایک معجزے کا ظہور ہوا اور اتنی مہلت دی گئی فرعون کو. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ آیتیں آئیں گی، کس قدر طریقوں سے سمجھایا گیا. مختلف اس طوفان بھیجے گئے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہی کرتے کرتے بالآخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا. تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا؟ آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط علیہم السلام، اور پھر ادھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہم السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. اچھا، ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں. تو یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ. پرسوں ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. پھر اچھا، یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں. کون پیدا ہوئے ہیں؟ اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے. تو حضرت عمران چونکہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں تھے، گھروں میں عبادت، اور ظاہر ہے پیغمبروں کا خون تھا،
تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم. حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف، وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے. اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام. پھر حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں، اور یہ سارے جس کو